السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں پھر اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو عام طور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا، اور بلکہ ہر نبی سے کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ ہر نبی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایک دن قیامت آئے گی، اس کی تیاری کرو۔ تو وہ یہی ان کی امتیں پوچھتی تھیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ ان کو اس میں شک تھا۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی مرتبہ پوچھی گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ان سے کہو، اور اس میں زور دیکھیے کس بات پر ہے، قسم کھا کر کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، یعنی قسم کھا کے اپنے رب کی قسم کھا کے کہو کہ وہ تم پر آ کے رہے گی۔ تو اس سے زیادہ مستندت، اس سے زیادہ قوی بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی سوال کیا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ ذرے سے چھوٹی۔ یہ پچھلی آیت میں یہی بات آئی کہ جو ہے نا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، بڑی سے بڑی چیز سے چھوٹی چیز سے، اور دنیا کے کونے کونے میں، اس کائنات کے کونے کونے میں ایک ذرہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اور ذرے سے چھوٹی چیز، آج تو آپ جانتے ہیں کہ ذرہ جسے ہم انگلش سائنسی زبان میں ایٹم کہتے ہیں، اس کے اندر پھر کتنے مزید اس کے جز ہیں، اجزاء ہیں اس ایٹم کے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، یعنی ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو انسان واقف ہو گیا ان سے، تو کیا پروردگار واقف نہیں ہو سکتا جس نے ان کو تخلیق کیا ہے؟ تو یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بڑے سے بڑی چیزوں سے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، یہاں تک کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز سے وہ واقف ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ سب کچھ نمایاں دفتر میں درج ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ الل ٹپ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پورا حساب رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کو اچھی طرح رجسٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے، کیا ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، اور کیا ہو چکا ہے، یہ سب کچھ اس کے دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اصل مقصد اس قیامت کو لانے کا، سبحان اللہ، کتنا عظیم مقصد ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ان کے نیکی کا انعام دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ہمیں اطمینان کے لیے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت منعقد کرے گا اس لیے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیکی کا بدلہ دیا جائے، انعام دیا جائے۔ یہ قیامت برپا کرنے کا مقصد، اصل مقصد یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا مقصد یہ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے، ان کو پھر سزا بھی دینا دوسرا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑے برے کام کیے ہیں، تباہی پھیلائی ہے، قوموں کو برباد کیا ہے، شہروں کو برباد کیا ہے، آبادیوں کو مسمار کیا ہے، درجنوں قتل کیے ہیں، اور بہت کچھ برائیاں کی ہیں،
اور جرائم کیے ہیں ان کو سزا ملی ہے. تو دوسرا مقصد، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ نیکوں کو انعام دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برے لوگوں کو، مجرموں کو، فسادیوں کو، منکرین کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور ان کی بدترین سزا دی جائے. اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ بتاتا ہے. بے شک یہ بڑی صحیح بات کہی گئی، بڑی اچھی بات کہی گئی ہے کہ عام لوگوں کو تو اس طرح سوچنے کی زحمت گوارہ کرنی پڑتی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے نہیں ہے. لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جو علم والے ہیں، جنہوں نے صحیح علم حاصل کیا ہے، وہ اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بتائی بات بالکل سچ ہے، نبیوں کا بیان کیا ہوا دین بالکل صحیح ہے، اور یہی دین ہے، یہی راستہ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں اچھے انجام کی طرف لے جاتا ہے. مجھے اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا کہ برٹرن رسل جو بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں انگلینڈ میں، تو ان کے سامنے وہ ایک بیٹھک تھی کسی بڑے عالم جو ہندوستان سے گئے تھے. یہ واقعہ تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس رسل نے فرمائش کی کہ کوئی آیت تلاوت کیجیے. تو مولانا نے، مجھے نام ان کا یاد اس وقت نہیں آ رہا ہے، مولانا نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے. تو وہ بیان مولانا اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ برٹرن رسل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بات کیا واقعی تمہارے قرآن میں کہی گئی ہے؟ مولانا نے کہا کہ ہاں، یہ ہمارے قرآن میں یہ آیت آئی ہے. کہنے لگے پھر لکھ لو کہ تمہارا قرآن بالکل سچا ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے، تمہارا دین بالکل سچا ہے. بتائیے، اتنا بڑا فلاسفر، اتنا بڑا تھنک ٹینک، وہی گواہی دے رہا ہے اس ایک آیت پر کہ وہ کہنے لگے، اس نے کہا کہ جو بات مجھے برسوں کے تجربے کے بعد سمجھ میں آئی ہے وہ تمہارے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی. یعنی خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو یہ طے ہے کہ تمہارا قرآن بالکل صحیح ہے. تو یہ شان ہے اس کلام کی، یہ شان ہے اس دین کی. بس یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو ہم کو سب کو چاہیے کہ اس ایمان کی قدر کریں. جب دوسرے لوگ اس کی اتنی قدر کر سکتے ہیں، اس کو اتنا سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اپنے دین کو کیوں نہیں سمجھ سکتے، ہم کیوں نہیں قدر کر سکتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے ساتھ منسلک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام خیر کرے اور ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو قبول فرما لے، جو گناہ ہیں کوتاہیاں انہیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.